السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو اویز فیملی ولاگز اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ تو جی صفائی ستھرائی گھر کی سٹارٹ ہو چکی ہے اور کافی دنوں بعد میں نے ولاگ اپلوڈ کیا ہے۔ بس کچھ مسئلے مسائل اس طرح کے ہو گئے تھے، سو میں نے سوچا آج ولاگ اپلوڈ کر ہی دیتی ہوں۔ تو بچے گھر پہ ہیں کیونکہ ویکینڈ تھا، ابھی ویکینڈ ہی گزرا ہے، تو سارے بچے گھر پہ ہیں۔ آج مریم آئی ہے تو میں نے سارا گھر وغیرہ سمیٹا تھا اور میں اب مریم سے صفائی کروا رہی ہوں، کیونکہ صفائی تو مریم ہی کرتی ہے نا ویکینڈ پہ، ویسے تو اس کی بہن آتی ہے۔ تو میں نے کل ایک بہت اچھا سا واقعہ پڑھا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یہ واقعہ سن کے مجھے اتنا اچھا فیل ہوا۔ میں نے کہا کہ سب کے بھلے کے لیے فائدے کے لیے سب کے ساتھ شیئر کرنا فائدہ ضروری ہے۔ دیکھیں، اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ آج کل بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے، اور ملک کی بات کی جائے، ملکی حالات کی بات کی جائے، یا اوور آل کسی بھی طرح کی بات کی جائے، لائف بہت اسٹریسفل ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ فیملی ایشو کی وجہ سے، کچھ اولاد کے ایشوز کی وجہ سے، یا بے اولادی کے ایشو سے بھی بہت لوگ پریشان ہیں، بے روزگاری سے، اس طرح سے کچھ لوگ ہارٹ بریک سے پریشان ہیں، ریجیکشن سے پریشان ہے، بزنس ایشوز کے حوالے سے پریشان ہے۔ پریشانی تو آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی شکل میں آتی رہتی ہے زندگی میں، اپس اینڈ ڈاؤن تو زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ واقعہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے۔ تو یہ خاتون کا واقعہ ہے جو وہ خود بیان کر رہی ہیں۔ تو میں نے یہ جب پڑھا تو مجھے بڑا ہی ایک دم سے ایسے عجیب سا مجھے فیل ہوا۔ تو ایک خاتون ہے، ان کے اوپر بہت سخت قسم کا کالا جادو ہوا، جس کی وجہ سے ان کی صحت بہت زیادہ ڈاؤن رہنے لگی ہے، اور ان کا رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، یا ایسا تھا کہ کوئی رشتے والے بھی آتے تھے تو بات پکی ہوتے ہی تو ان کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ ان کے دل میں بہت زیادہ سے وسوسے آنے لگے تھے کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف میں ہی ملی ہوں، میں تو کسی کے ساتھ کوئی برا بھی نہیں کرتی تو میرے ساتھ ہی صرف یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ وہم بھی آتا تھا کہ جادو ہو گیا، لیکن یہ ایک ریئل کیس ہے، کیونکہ جادو سے مکمل انکار بھی تو نہیں ہے نا۔ یہ ایک سحر کا جینون کیس ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بہرحال ہیلتھ اور رشتے کا ایشو، اس عورت نے بہت زیادہ میڈیسنز کھائیں، بہت زیادہ علاج ٹرائی کیا، ایون انہوں نے رقیہ بھی کروایا، یعنی کہ جو اسپریچول علاج ہوتا ہے وہ بھی بہت کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے رقیہ سے آرام تو آ جاتا تھا، لیکن کچھ دن بعد وہی مسئلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ شی ٹوٹلی گیو اپ۔ تو پھر کسی نے ان کو بتایا کہ آپ میرے کہنے پہ ایک اسکالر ہیں، کوئی شیخ ہیں، دینی اسکالر ہیں، تو ان سے ضرور ایک دفعہ لاسٹ مشورہ کر لیں، کیا پتہ آپ کو کوئی پرابلم، آپ کی پرابلم کا سلوشن کوئی ان کے پاس ہو۔ بس انہوں نے وہ اسکالر کے پاس گئیں اور اپنے اسکالر سے سارا کچھ جو بھی ان کے ساتھ تھا وہ سب ان کے سامنے بیان کیا۔ وہ اسکالر خیر ماشاءاللہ سے کافی دیندار صوفی شیخ انسان، انہوں نے اس عورت کو کہا کہ جو میں آپ کو بتاؤں 10 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بالکل ہی صبر کے ساتھ کرنی ہے ہر چیز، اور جمے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ دن کر لی اور کچھ دن چھوڑ دیں، کچھ دن کر لی اور کچھ دن چھوڑ دیں۔ ریگولر جو میں آپ کو یہ 10 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ 10 چیزیں ایسی ہیں فرینڈس کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں بھی شامل کر لینا تو کوئی جادو سحر تو کیا، میرے خیال سے کوئی ایسی کسی کے حسد، کسی کی بری نظر بھی انشاءاللہ ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ تو میں آپ کو 1 بائی 1 کر کے سب 10 چیزیں بتاتی ہوں کہ جو آج کل کے جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں یہ سب۔ سب سے پہلے تو ان اسکالر نے ان خاتون کو بتایا کہ روزانہ قرآن پاک پڑھنا ہے، روزانہ، چاہے 1 آیت ہو، 10 آیت پڑھیں، 1 پیج پڑھیں یا 10 پیج پڑھیں، جتنا قرآن پاک پڑھ سکتی ہے پڑھیں، لیکن کسی بھی دن مس نہیں کرنا، جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا ٹائم ہے آپ نے اتنا پڑھنا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ تہجد کے ٹائم اٹھ کر اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے خاص دعا اپنے لیے صرف کریں، اور اللہ سے ایسے جملے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سب سے نا امید ہو چکی ہوں اور میں نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے، یا رب آپ ہی شفا دینے والے ہیں، میری ساری کی ساری امید آپ سے ہے۔ ایسی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ضرور بات سنتے ہیں، دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ ایسے اوقات کے بارے میں ریسرچ کریں
جن میں نا جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، یعنی ایسے وقت جن میں دعا زیادہ سے زیادہ قبول ہوتی ہے. مثلاً کہتے ہیں نا کہ بارش کے دوران، سفر کے دوران، سجدے کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. سجدے کے دوران اردو میں تو نہیں، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ یہ جنرل دعا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ ذہن میں لایا جا سکتا ہے. تو وہ بھی سجدے میں دعا کا ایک طریقہ ہے. اور نماز کے بعد بھی سجدے میں گر کر اردو میں دعا کر سکتے ہیں، تو سجدے میں بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ عصر سے مغرب کا ٹائم، یعنی وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ عصر سے مغرب کا ٹائم ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے. جمعے کے روز بھی عصر کے مغرب کے ٹائم ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو ہر جمعے اپنا ایک وقت مقرر کر لیں کہ عصر سے مغرب کے ٹائم جو بھی دل میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرو گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی. چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ جس مسئلے سے تم گزر رہی ہو نا، اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کے لیے دعا کرو. یعنی اگر کوئی دوسرا اس مسئلے کے لیے پریشان ہے، کوئی ہماری دوسری بہنیں، کوئی بیوہ، کوئی جو ایسی خاتون جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، جن کی شادی نہیں ہو رہی، جو بیوہ ہیں، یا پھر ایسے ہمارے بھائی یا بہن جو سحر یا کالے جادو میں مبتلا ہے، ان کے بارے میں دعا کرو کہ اللہ ان کو شفا دے. کیونکہ ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں نا فرینڈز، تو ہماری دعائیں بھی ضرور قبول ہوتی ہے. اور نمبر 5 پہ انہوں نے کہا کہ میرے کہنے پر آپ نے صبح اور شام کے اذکار کبھی بھی نہیں چھوڑنے. صبح شام کے اذکار یعنی صبح فجر کے بعد صبح کے اذکار، اور مغرب سے پہلے شام کے اذکار ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں چھوڑنے ہیں. نمبر 6 پہ انہوں نے کہا کہ گناہوں سے بچو. تو مجھے پتہ ہے کہ گناہوں سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے نا تو گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. جب بندہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے، اس کی جو دماغ ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. بس ایک بات ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کرو. اگر کوئی گناہ اگر تم کر بھی رہی ہو نا تو اس کو ختم کر دو، ترک کر دو، کیونکہ کوئی گناہ اگر کر رہی ہو تو شیطان مزید تم پر حاوی ہوتا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ استغفار کرو، دن رات استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. کیونکہ فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور ریلیف نکالتا ہے، اور اسے وہاں سے عطا کرتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اس کے بعد جی ایک پوائنٹ اور جو انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ ریگولر کسی کی بھی مدد کرو، کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرو، اسپیشلی کوئی علم والے ہوں، عالم ہوں، جو دین سے جڑے ہوئے ہوں، جو کوئی تکلیف میں مبتلا ہو، جو علاج کرانا چاہ رہے ہوں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہو. اپنے آس پاس نا ارد گرد اپنے نظر رکھو، کوئی ضرورت مند کی ان کی مدد کرو. اس کے بعد نمبر 9 پہ انہوں نے کہا کہ جب تم پر شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران میں اس مومنٹ میں وہ الفاظ اور دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی، کیونکہ جس کی جان پر بنی ہوتی ہے نا، جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کے پاس گیا ہوا ہوتا ہے. اتنے پیسے اس نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو عالموں کے عامل جو ہوتے ہیں نا، عامل ان کے پاس تک وہ گیا ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس، لیکن کہیں سے بھی اس کو آرام نہیں مل رہا ہوتا. تو اگر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں نا، اگر ہم اپنے اس ایسے برے وقت میں وہ پڑھیں گے نا تو ضرور ہمیں ریلیف ملے گا. تو وعدہ کرو جب تم شدید غم میں ہو تو نا یہ الفاظ ادا کرو. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم میں ہوتے تھے، شدید تکلیف آتی تھی نا، تو وہ یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث جو ہے نا، یہ بھی بہت ایک اچھی دعا ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی اور ایسی دعائیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جو ہم غم اور پریشانی اور تکلیف میں پڑھ سکتے ہیں. اور آخری نمبر پہ جو انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ ہر سچویشن پہ سے جو ریلیٹڈ دعا ہے نا، ہر سچویشن سے، جیسے کہ باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا، یا باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سفر کی دعا، یہ چھوٹی چھوٹی جو دن رات کے اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، سونے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کتنی ساری دعائیں ہیں جو بچوں کو ہم لوگ یاد کرواتے ہیں، اسکول میں یاد کرواتے ہیں، ان کے قاری صاحب ان کی بچوں کی آنٹی کے بچوں کو یاد کرواتی ہیں. ان کو جو ہے نا وہ مضبوطی سے تھام لو، اور ان کو ضرور جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں نا ضرور یہ پڑھا کریں، دن رات پڑھا کریں. اس کے علاوہ اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک ہم لوگ پڑھیں گے. وہ پتہ ہے میری نا پہلے روٹین نہیں تھی، میں منزل وغیرہ پڑھ لیتی تھی یا سن لیتی تھی موبائل پہ، کیونکہ بچوں کو سلانا ہوتا ہے تو میں بچوں کے ساتھ نا زیادہ رقیہ
شریعہ جو ایک ہے نا وہ موبائل پہ ہی لگا دیتی تھی تاکہ بچے اونچی آواز میں سن لیں اور سکون کی نیند سے سو لیں. تو اب میں نے اب یہ روٹین بنائی ہے, 4-5 دن ہوئے کہ میں سورہ ملک بھی نا لازمی موبائل پہ لگا دیتی ہوں اور بچے سن کے نا سکون سے سو جاتے ہیں. ویسے تو بچے آیت الکرسی وغیرہ بھی پڑھ کے سوتے ہیں, لیکن سورہ ملک کی بھی روٹین انشاءاللہ میں نے بنائی ہے. تو یہ سب اذکار جو ہے نا, یہ ہم جو بچوں کو دعائیں یاد کرواتے ہیں, اگر ہم خود بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے نا تو دیکھیے گا کس طرح سے ہماری زندگی بدلتی جائے گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اگر کسی پہ جادو یا کچھ اس طرح کی بات نہیں بھی ہے نا, تو ویسے بھی اگر ہم یہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے نا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی ہمارے اندر آنے والی ہے, ہمارے کاموں کی روٹین میں آنے والی ہے, ہماری زندگی میں آنے والی ہے. ہماری زندگی ہی پوری طرح سے بدل کے رہ جائے گی. تو اس ویڈیو کی سمری یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت, تہجد میں اپنے لیے خاص دعا, خاص اوقات میں اپنے لیے اسپیشلی خاص دعا کرنی ہے. جس مصیبت میں آپ خود مبتلا ہیں اس کے لیے, اسی مصیبت کے لیے دوسروں کے لیے دعا. صبح شام کے اذکار, جو بھی آپ گناہ کر رہے ہیں گناہوں کو ترک کر دینا تاکہ شیطان کو اور شے نہ ملے. اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کریں, ہر وقت استغفار پڑھتے رہیں, صبح شام استغفار پڑھیں اور پھر جادو دیکھیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھیں, جو انہوں نے ہمیں اذکار سکھائے ہیں, جو دعائیں سکھائی ہیں وہ پڑھیں. کسی بھی ضرورت مند کی مدد کریں, اپنے آس پاس نظر رکھیں. کوئی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے علاج کی تو اس کی ضرورت ضرور کریں. اور لاسٹ میں جو روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں, واش روم میں جانے کی دعا, گھر سے باہر نکلنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, یہ دعائیں ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ 10 چیزیں ہیں خاص. آج سے میں یہ بچوں کو بھی روٹین وائز یہ بچوں کو بھی سکھاؤں گی, یہ 10 چیزیں کہ یہ ضرور کرنی ہے. انشاءاللہ اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے. تو میرا خیال ہے کوئی اس بھی بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی میں ہم ضرور بچ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.